اس وقت موجودہ صورتحال بچے کہاں کھڑے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں اور بچے کو کیا کرنا چاہیے اور ہم اپنا پارٹ پلے کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے اس حساس موضوع کی طرف دھیان دلایا، اور نہ صرف دھیان دلایا بلکہ اس کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو مدعو بھی کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے. کمیونیکیشن جتنی فاسٹ آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اتنی فاسٹ ہے کہ بڑے تو بڑے ہمارے بچے تک اس میں اتنے انوالو ہو گئے کہ ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے کچھ خرابیاں جنم لینے لگی. میں بچوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کوئی مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں تو حامی ہوں، اور یہ کہوں گا کہ بچوں کی تعلیم، کیونکہ بچوں کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم اور بچوں کا سوشل میڈیا موجودہ دور میں لازم و ملزوم ہو چکا ہے. نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی اس سے زیادہ. میں بینگ اے ٹیچر کیمسٹری پڑھاتا ہوں، اور کبھی بھی کچھ بھی دیکھنا ہوتا تھا تو کتابوں میں گھسنا پڑتا تھا اور گھنٹوں خرچ ہو جاتے تھے. آج ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ دنوں کے کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے کام سیکنڈوں میں ہمارا یہی سوشل میڈیا ہمیں کر کے دے دیتا ہے. ہم اپنی کسی بھی مشکل کو بآسانی سرچ کر لیتے ہیں. بچوں کے ہوم ورک بچوں کی مدر کو ان کے گھر پر بھیج دیتے ہیں، بچوں کے پیرنٹ کو ان کا ہوم ورک مل جاتا ہے. بچوں کو اچھا، بد نصیبی سے ہمارے یہاں زیادہ تر جو بچوں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں کہ انہیں صبح اسکول جانا ہے یا نہیں جانا، وہ رات 12 بجے کے بعد ہوتے ہیں، اور بچے بیچارے سو چکے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا. تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے پیرنٹ کو انفارم کر دیتا ہے کہ صبح آپ کے بچے کو نہیں آنا. یہ ہے، یہ والی پرابلم ہو گئی ہے، یہ اسٹرائک ہو گئی ہے، یہ دن آ رہا ہے، یہ دن آ رہا ہے. یہ تمام باتیں یہاں تک تو بالکل درست ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں غلطیاں بھی آ رہی ہیں، پرابلم آ رہے ہیں. پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ بچوں کے پیرنٹ نے، اسپیشلی میں معذرت کے ساتھ مدر کو ایڈریس کروں گا، بچوں سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے بچوں کو موبائل پکڑا دیا، اور موبائل میں اب بچہ جانے اور اس کا کام جانے. نہ بچے کو پتا کہ امی کہاں ہیں، نہ امی کو پتا بچہ کہاں ہے، بس صرف یہ پتا ہے کہ دونوں سکون سے ہیں. بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کچھ نہیں پتا. ہماری امی جو بچوں کو فالتو وقت میں لوریاں سناتی تھیں، کہانیاں سناتی تھیں، اس سے بچے موٹیویٹ ہوتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی تھی. ایون یہ کہ پہیلیاں پوچھنا ایک عام سی روایت تھی، اور کبھی بھی کوئی بھی بیٹھے ہوئے کسی بچے سے کوئی پہیلی پوچھ لیا، بچہ اپنا دماغ لڑا رہا ہے. اب بدنصیبی سے ہمارے بچوں کو اب یہ نہیں پتا کہ پہیلی ہوتی کیا چیز ہے. ان سے کہو آپ کو پہیلی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے، لیکن ان سے گیم کوئی سا بھی نام لے کے پوچھ لیں تو فوراً وہ پتا ہوگا. اور یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی، کون سی چیز کہاں ملے گی، یہ سب کچھ انہیں بہت اچھی طرح سے. تو برائی اس میں صرف اتنی سی ہے کہ بچوں کی یہ جو انوالومنٹ ہے، اس نے بچوں میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں. اور تبدیلیاں یہ ہیں کہ دیر تک جاگنے کی عادت نے انہیں دیر تک سلانا بھی شروع کر دیا ہے. اچھا، چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ کسی بھی معاشرے کو اگر تباہ و برباد کرنا ہے تو کیا کریں، تو وہ آپ کو ٹپ 1 2 3 4 5 کر کے دینا شروع کر دے گا. اس میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ بچوں کو ڈبل روٹی کھلائیں، بچوں کو کولڈ ڈرنک پلائیں، بچوں کو ڈبے کے جوس پلائیں، بچوں کو یہ پلائیں، بچوں کو ڈونٹ کھلائیں، یہ کھلائیں، اور ان کو موٹا کر دیں. اچھا، جب بچے جسمانی طور پر پھولیں گے تو ڈیفینیٹلی فزیکلی وہ ڈل بھی ہو جائیں گے. ان سے اگر کسی کام کو کرنے کو کہا جائے گا تو وہ الکساہٹ محسوس کریں گے، یا منع کریں گے، یا منہ بنائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے سے کہا ادھر بھاگے. کیوں؟ ایک تو یہ چیز کم ہو گئی، ختم ہو گئی.
دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کا کورٹیسول لیول بڑھنا شروع ہو گیا، اور کورٹیسول لیول بڑھنے کی وجہ سے بے شمار پرابلم اور ان ننھے منھے بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر عمر کو آپ نے سب کچھ یاد کروا کر، سب کچھ رٹوا کر، ایگزام لے کر، ٹیسٹ لے کر ایگزام لینے کے لیے بھیجا، لیکن عمر اسکول میں جا کے بلینک ہو گئے۔ اب امی کہہ رہی ہیں ارے میں نے تو سب کچھ یاد کروایا تھا، اس نے مجھے سنایا تھا، اس نے مجھے لکھ کر بھی دکھایا تھا۔ آپ غلط نہیں کہہ رہی ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن بچے کا اسٹریس لیول آپ شاید سمجھ نہیں پا رہی۔ بچے کی 9 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہو رہی، وہ چڑچڑا کیوں ہو رہا ہے، وہ آپ کی بات مان کیوں نہیں رہا، وہ غصہ کیوں کر رہا ہے، یہ تمام باتوں سے ہم بے بہرا ہو چکے ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے بچوں میں جو موبائل کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے۔ میں بالکل اس کا حامی نہیں ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر میں خود بھی نہیں رہ سکتا۔ میں سر آپ کنٹرول کی بات کریں، کیا کنٹرولنگ ہو، کیسے کنٹرولنگ، کس طرح کا اس کا دائرہ کار بنا ہے؟ کنٹرولنگ کا دائرہ کار ہرگز یہ نہیں ہے کہ موبائل لے کے توڑ دیں یا چھپا دیں یا ختم کر دیں، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان سے کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اب یہیں سے ابتدا کا مرحلہ یہی ہے، یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ پیرنٹ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، رات کو آدھا پونا گھنٹہ بچوں کے ساتھ پارک میں یا گلی میں یا اپنی چھت پر یا کہیں بھی بھاگیں، ان کی انرجی نکالیں، بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلیں، بچوں کے ساتھ کیرم کھیلیں، بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچوں کو کرکٹ کھیل لیتے ہیں، بچوں کو مار پیٹ کرنے دیں۔ اس سے بچوں کا ایگزرشن لیول کم ہوتا ہے، اور اگر یہ انرجی نہیں نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر چڑچڑاہٹ کی صورت میں کسی اور صورت میں ہمارے ساتھ آئے گی۔ تو میرا آپ کے توسط سے اپنی تمام بہنوں کو، اپنی تمام ماؤں کو یہ پیغام ہے کہ خدا کے واسطے بچوں کو واپس آئیں، موبائل سے خود بھی نکلیں اور بچوں کو بھی نکالیں، بچوں کو گانے سنائیں، بچوں کے ساتھ ڈانس کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کو پہیلیاں سنائیں، بچوں کو لطیفے سنائیں، ان کے ساتھ انڈور گیم کھیلیں، ان کے ساتھ آؤٹ ڈور گیم کھیلیں۔ جب تک یہ سب کچھ دوبارہ سے شروع نہیں ہوگا جیسا کہ ہوتا تھا، ہم یہی سب کچھ کر کر کے تو بڑے ہوئے، جب تک یہ دوبارہ شروع نہیں کریں گے، بچوں کا ایگزرشن لیول، بچوں کا کورٹیسول لیول ڈاؤن نہیں ہوگا، اور یہ بچے اپنی زندگی میں اس وقت تک دوبارہ سے نہیں آ سکتے۔ تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ ایسا کیا جائے تو بہت اچھا۔